الیکشنز کی بات ہو رہی تھی، ذرا اس سے فیصل واوڈا صاحب سے آج ابھی کاشف بھائی صاحب نے پوچھا 8 بجے سوال، تو انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ جواب دیا. میرا آج کا ایک تجربہ بھی رہا ہے، میں اس کو بھی اپنی روشنی بتاتا ہوں ان کے جواب کی روشنی میں. ذرا پہلے دکھائیں الیکشنز کے حوالے سے کیا سوال جواب ہوا. بات وقت پر ہو رہی کیا کی فلائٹ ٹائم پہ چلنا شروع ہو گئی؟ مجھے تو لگتا ہے کینسل ہونا شروع ہو گئی. آپ کی سیاست کا بیرومیٹر پی آئی اے سوٹ کرتا ہے نہیں کرتا، پٹیشنیں لگیں گی، فرمائشی پٹیشنیں لگیں گی، بہت کچھ ہوگا بھی آنے والے. سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے سیکیورٹی تھریٹ. کچھ حملے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کا بیرومیٹر پی آئی ہے، کہ انہوں نے کہا الیکشن ہوں گے تو کہہ رہے ہیں کہ پی آئی کی فلائٹ ٹائم پہ آنا شروع کی. میں آپ کو آج کے ایک تجربہ بتاؤں. میں ابھی آج الحمدللہ آیا ہوں سعودی عرب سے، بذریعہ پی آئی آیا. کچھ دنوں پہلے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ آپریشن جو ہے وہ پی آئی کا خراب تھا، ہر فلائٹ کینسل ہو رہی تھی. آج میری فلائٹ بالکل ٹائم پہ ہو گئی، 5 منٹ پہلے ہو گئی، تو میں نے کہا تو کام ٹھیک ہو گیا. 4 گھنٹے بعد ایک دوست فلائٹ سے، اسی شہر سے ایک دوست آ رہے تھے فلائٹ سے، مدینہ سے کراچی آ رہے تھے، وہ فلائٹ 3 گھنٹے لیٹ ہو گئی. اب واوڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں الیکشن اور سیاست جو ہے نا پی آئی کی طرح ہے، تو وہ تو کبھی ٹریک پہ ہے، کبھی بالکل ہی ٹریک سے باہر ہے، پھر کبھی ٹریک پہ، پھر بالکل ٹریک سے باہر ہے. تو مجھے عفنان اللہ صاحب آپ بتا دیجئے سب سے پہلے، چونکہ یہ سوال میں ولید اقبال صاحب سے اس لیے نہیں پوچھ رہا کہ پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے بھائی الیکشن دو ہمیں. یہ سوال میں ناصر شاہ صاحب سے اس لیے نہیں پوچھا کہ نون لیگ یہ پیپلز پارٹی تو شکوک کا اظہار کر رہی ہے کہ ایک پارٹی کے رہنما کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے الیکشن آگے پیچھے ہو سکتا ہے یا کچھ. اس لیے میں آپ سے پوچھوں کہ کیا اگر الیکشن میں ایک دن کی بھی تاخیر ہوئی، ایک تو آپ کو لگتا ہے کہ ہوگی یا نہیں، اور دوسرا اگر ہوئی تو آپ بھی اس پہ سراپا احتجاج ہوں گے یا آئین کی خلاف ورزی ہوگی، آپ اس پہ صدائے احتجاج بلند کریں گے، آپ اس کی مذمت کریں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ہم اس بات کی پوری ہمیں یقین ہے اور ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ کے واضح فیصلے کی روشنی میں اور آئینی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے 8 فروری 2024 کو الیکشن ہو جائیں گے. اور ملک کے اندر جو اس وقت ایک معاشی بحران ہے، اس کے اندر ایک آئینی بحران مزید نہیں آ جائے گا اور ملک مزید جو ہے وہ ڈی سٹیبلائز نہیں ہوگا. اور اس کے لیے جو ہے ہماری بالکل یہ ڈیمانڈ ہے کہ جی جو 8 فروری کی ڈیٹ جو اناؤنس کی گئی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ الیکشن کرا دیے جائیں، اور اس کو اور اس سے ایک دن کا بھی التوا یا تاخیر جو ہے آپ کے خیال میں اچھا ثابت نہیں ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آلریڈی جو التوا ہوا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، تو مزید اور التوا تو ملک کے لیے تباہ و بربادی ہوگا. 1970 میں جب الیکشن میں اگر یہ والا التوا نہ ہوتا تو پھر تو آپ کے لیڈر لندن میں ہوتے اور پیچھے الیکشن ہو جاتا، ابھی تو بڑا مسئلہ ہوا تھا. نہیں، میں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں نا جو ہماری پوزیشن ہے. اور لیڈر جو ہے وہ کیوں ہوتے ہیں؟ 8 فروری کے بعد ہونا تھا الیکشن، تو 8 فروری تک ہو سکتا تھا الیکشن. تو جہاں تک جو ہے وہ بات اس کی ہے یہ کہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ ہے، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ الیکشن اپنے وقت کے اوپر ہو اور جو ہے وہ اس میں ٹرانسفر آف پاور پیسفلی کی جائے. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 1970 کا جو الیکشن تھا اس کو میں ٹرانسفر آف پاور نہیں کی گئی تو ملک جو ہے وہ ٹوٹ گیا. اس طرح بغیر جو ہے وہ لیجسلیچر کے، بغیر پروونشل اسمبلیز کے ملک نہیں چل سکتے. یہ مطلب کہ کوئی الیکشن ہونا بھی چاہیے ٹائم پہ، اور لوگوں کو تو فائدہ ہو. ابھی تو آپ تو کہہ رہے ہیں جتنی تاخیر ہوئی وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، کلیئر آ گیا. اچھا، اور ناصر شاہ صاحب، اب ظاہر الیکشن کے ماحول کی جب بات ہوئی تو سب سے پہلے مہم آپ کی پارٹی نے چلانا شروع کی. بلاول صاحب نے جگہ جگہ جلسے کرنا شروع کیے. وہ حامد میر صاحب کا جو انٹرویو ہے اس کے بعد بہت ساری باتیں شروع ہوئی. جی. تو ناصر شاہ صاحب، میں اگر پہلے اسپیسیفکلی بتا دیجئے اس وقت بلاول صاحب کہاں ہیں ابھی، اور وہ جلسوں وغیرہ کا سلسلہ کا دوبارہ آغاز ہو رہا ہے، ان کا کب ہے اگلا جلسہ، تاکہ وہ آئیڈیا ہو جائے. بہت ساری افواہیں جو چل رہی ہیں اس حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک تو آپ کو مبارک ہو، آپ بتا رہے ہیں آپ عمرے اور زیارات کر کے آئے ہیں، اور جس طرح آپ کی فلائٹ ٹائم پہ آئی ہے اسی طرح الیکشن بھی 8 فروری کو انشاءاللہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. باقی بات رہی کیونکہ اس کے بعد والی لیٹ ہو گئی تھی 4 گھنٹے، تو بس یہ پتہ نہیں ہے کراچی. جی کل چیئرمین صاحب پاکستان آ رہے ہیں کراچی شام کو، اور پھر وہ 30 کو جو ہمارا یہاں پہ پروگرام ہے تو اس میں کوئٹہ میں یوم تاسیس کا، میں آج وہاں ہوں، کوئٹہ میں آج پہنچا ہوں میں، تو وہ انشاءاللہ آئیں گے. اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب آج اسلام آباد پہنچ چکے ہیں. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اختلافات یا جو اس طرح کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے. میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو
प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का इंटरव्यू था वो 1.5 घंटे के लगभग था। उसमें से 2-4 चीजें निकाल के उनको हाईलाइट करके इस तरह का रंग दिया जा रहा है कि कोई इख्तलाफात हो गए, ये हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इत्तेफाक से उस दिन इस्लामाबाद में ही था जिस दिन चेयरमैन साहब भी वहां पे थे, उसके नेक्स्ट डे ये इंटरव्यू था, लेकिन वहीं पे ये उनका शेड्यूल प्रोग्राम था कि वो जाएंगे दुबई कराची से और आसिफ अली जरदारी साहब जाएंगे इस्लामाबाद से दुबई। तो ये कोई ऐसी वो बात नहीं थी और जाती मसरूफियात के लिए जाना था दोनों ने दुबई, कह दिया गया प्लान था पहले से। मुझे अनएक्सपीरियंस्ड है। जी 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 बिल्कुल। तो मैं मिसाल के तौर पर जिन चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है कि जी उन्होंने कह दिया है चेयरमैन बिलावल साहब के लिए वो तो अनएक्सपीरियंस्ड है, अभी उन्होंने एक्सपीरियंस हासिल करना है, तो वो उन्होंने अपने लिए भी कहा कि मैं अभी तक एक्सपीरियंस हासिल कर रहा हूँ, तो जाहिर है इसमें कोई मायूब बात नहीं थी। दूसरी बात ये है कि उन्होंने उसी इंटरव्यू में कहा कि बिलावल मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है, पढ़ा लिखा है और पॉलिटिकल उनको इश्यूज में समझता है सारी चीज़ों को, उस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया गया। फिर कहा गया जी वेल स्पोकन है और इतनी ज़्यादा वहाँ पे वो मेहनत कर रहा है और सब कुछ हो रहा है, वो उस बात को नहीं कर रहे। फिर वो अच्छा फिर खुदा की पनाह है लोगों की, ये कहते हैं जी उन्होंने कह दिया अनएक्सपीरियंस था और देखिए वो फॉरेन मिनिस्टर अनएक्सपीरियंस रहा। अच्छा अगर इस तरह के एक्सपीरियंस में उन्होंने इतना अच्छा तरीके से फॉरेन ऑफिस चलाया कि जो पीटीआई की नाहल वफाकी हुकूमत ने हमें तनहा कर दिया था पूरी दुनिया में, उनकी जो काविशें थी उससे फिर दोबारा हमारा वो सारा बेहतर होना शुरू हो गया, तो जाहिर है जब प्राइम मिनिस्टर होंगे तो और बेहतरी लाएंगे। तो ये वो तजाद अच्छा, है। और ये यौम तासीस वाले प्रोग्राम में बिलावल साहब खिताब कर रहे हैं आज भी और जरदारी साहब भी खिताब कर रहे हैं। एक चीज जी मैं जी बिल्कुल जरदारी साहब भी खिताब कर रहे हैं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी खिताब कर रहे हैं और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब भी। मैं सिर्फ एक अर्ज कर रहा था कि बड़ी माजरत के साथ वसीम भाई, आजकल बहुत सारी फफे कुटनियां आ गई हैं कि इस इंटरव्यू को लेके इस तरह की कोई चीजें लगाएं कि जी कोई झगड़ा हो जाए, कुछ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ही अच्छा लेकिन नासिर ये खबर तो है कि जरदारी साहब जो अल्फाज के चुनाव में उनका ये कहना कि अभी ट्रेंड नहीं है, उनका ये कहना कि सोच मुख्तलिफ है, उनका ये कहना कि भाई मैं ज्यादा कहूंगा और वो कहेगा कि भाई फिर आप ही कर लो सियासत, मैं चला जाता हूँ घर। इससे चलो लड़ाई झगड़ा नहीं, लेकिन ये तो वाज़ेह है, ये खबर तो इसमें खबरियत तो है ना, खबरियत तो है। जी देखिए मैं आपको अर्ज करूं, इख्तलाफ राय का होना कोई वो इख्तलाफ नहीं होता ना, राय का हर किसी की अपनी राय होती है, लेकिन एक पेज पे है, जो भी फैसला है वो मुत्तफिका तौर पे है। फिर जिस तरह कहा गया कि जी उन्होंने कहा पार्टी टिकट तो मैं देता हूं, तो जाहिर है जब पीपी पे मुशर्रफ साहब के टाइम पे ट्रिपल पी पे पाबंदी लगी थी तो 4P आई थी, और फिर उसके टिकट जो साइन करते हैं वो 4P वाले ही करते हैं, लेकिन पार्टी टिकट एक बोर्ड के उसमें है, वो बोर्ड फैसला करता है मुशावरत से, फिर पार्टी टिकट्स दिए जाते हैं। ठीक है, और आपने बता दिया कल बिलावल साहब आ रहे हैं, जरदारी साहब आ चुके हैं, 30 तारीख को कोयटा आ रहे हैं, आप कोयटा पहुंचे में दोनों खिताब कर रहे हैं, तो अभी देखते हैं। ठीक है, नोटेड।